میری شادی غیروں میں ہوئی۔ یہ رشتہ ایک رشتہ کروانے والی نے کروایا تھا۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ گھر والوں نے تھوڑی بہت تحقیق کروا کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں میں شادی کر کے اس گھر میں چلی آئی۔ میرا نام رمیسا ہے۔ میری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ میری ساس شروع دن سے ہی میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن ان کی کچھ حرکات ایسی تھی جو مجھے بہت پریشان کر دیتی تھیں۔ میری ساس کا نام ممتاز ہے، جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے سسر کا اپنا کاروبار ہے۔ وہ مزاج کے بہت سخت آدمی ہیں، ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا اور ماں تو ان سے دب کر ہی رہتی۔ میرے سسر کے کاروبار میں میرا شوہر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ میری ساس بہت مشکوک حرکتیں کرتی۔ ان کے پاس ایک پرانے طرز کا باکس موجود تھا، جس کی چابی وہ ہمیشہ اپنے گلے میں ڈال کر رکھتی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی میں سب دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز اپنے کپڑے مجھ سے دھلواتی اور پھر بغیر سکھائے ہی الماری میں رکھ دیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر اپنے شوہر کو اماں کی حرکتوں کا بتایا تو وہ مجھ سے ہی جھگڑنے لگے۔ بد لحاظ عورت، کیا فضول الزام لگا رہی ہو میری ماں پر؟ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اماں کے روز کپڑے دھلوانے کی عادت سے میں بہت تنگ تھی۔ میں نے اماں سے باتوں باتوں میں کہا کہ اماں، میں اس طرح سے بہت تھک جاتی ہوں۔ آپ کے کپڑے اکٹھے ہو جائیں تو میں ایک ساتھ ان کو دھو دیا کروں گی اور پھر یہ کہہ کر میں کچن کا کام سنبھال لوں، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ مجھے مزید پریشانی ہوئی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں اماں کے کمرے میں کھانا دینے جا رہی تھی جب اماں کے کچھ گھسیٹنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی تو اماں مجھے وہی باکس بند کرتے ہوئے دکھائی دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اس باکس میں ایسا کیا ہے جو اماں ہم سب سے چھپا کے رکھتی ہیں اور چابی بھی اتنی حفاظت سے رکھتی ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے کی بات ہے جب رات میں مجھے پیاس کی شدید شدت محسوس ہوئی۔ میری آنکھ کھلی۔ مجھے اماں رات کے آخری پہر کچن میں جاتی نظر آئیں۔ میں حیرت میں تھی کہ اماں رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، جبکہ اماں تو کھانا کھا چکی تھیں، لیکن یہ ٹرے کس کے لیے لے کر جا رہی ہیں؟ میں ششدر سی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنا کھانا وہ کہاں لے کر جا رہی تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا، اماں یہ کھانا آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تو بولی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے میں پریشانی کے عالم میں ان کو جاتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ رات کا کھانا اماں ہم سب کے ساتھ کھا چکی تھی۔ اماں سیدھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اماں یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے صبح معمول کے مطابق اپنے سارے کام کیے اور اماں کے کپڑے دھوئے۔ آج بھی میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ اپنے سارے گیلے کپڑے الماری میں رکھتی ہیں تو بدبو کیوں نہیں آتی؟ آپ کے کپڑے ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو اماں میری بات پر مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی مجھے الرجی ہے، میں سوکھے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ اگر میں سوکھا کپڑا پہن لوں تو وہ مجھے کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اسی لیے میں گیلے کپڑے ہی پہن کر سوتی ہوں تو ہی سکون آتا ہے۔ یہ بیماری مجھے شادی سے پہلے سے ہے۔ ان کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہ آیا، کیونکہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ معمولی باتیں تو بالکل بھی نہیں تھیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ان کی بات پر صرف اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اماں نے روز کی طرح اپنے گیلے دھلے ہوئے کپڑے اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ مجھے بے چینی نے آن گھیرا۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ میرا شوہر ارم گھر میں داخل ہوئے۔ ارم گھر کے اکلوتے سپوت تھے اور مزاج میں وہ بالکل اپنے باپ جیسے تھے، بالکل غصے والے اور سخت مزاج۔ میں مطمئن تھی بس کمی تھی تو ایک اولاد کی۔ ارم نے مجھ سے اپنے کھاتے والی کتاب کا پوچھا اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اماں کے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ارم کے پیچھے ہی چلی آئی کہ کہیں ان کو میری کوئی ضرورت نہ پڑ جائے۔ کھاتا ڈھونڈنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ کھاتا ڈھونڈنے کے بعد کچھ دیر تک ارم جا چکے تھے۔ میں بھی باہر سین میں چلی آئی جہاں میری اماں پڑوسن کو کچھ ہدایت دے رہی تھیں جن کی بہو ابھی حاملہ تھی۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور چائے بنانے کے بہانے اٹھ گئی۔ ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ میں نے کچن میں کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھیں۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھیں۔ مجھے ان کی باتوں پر اپنے اندر خالی پن محسوس ہوا، لیکن اماں کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے پڑوسن عورت سے کہا کہ ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔
اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے لگائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو لگیں۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھیں، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے وہ سوٹ نہیں پہنا تھا جو میں نے ان کو دھو کر دیا تھا۔ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئیں اور بولنے لگیں، میں وہ کپڑے اتارنے آئی تھی، مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی، وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئیں۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا، دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستہ ہی دے دیا تھا، نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا، میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈال کر رکھتی تھیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ کسی بھی حال میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلد ہی جلد قدم اٹھا کر اپنی اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی جانے پر اماں مجھ سے کچھ چھپانے لگی ہوں۔ کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے بھی ان کو کچھ خریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اماں یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھیں۔ اماں نے فوراً میرے ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ، میں صبح سے ہی یہ چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والی ہی نہیں تھیں۔ کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے ارم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، ارم، کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے کے لیے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہیں، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارم سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتا محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائگاں نہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارہم تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام کمروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک مجھے پہنچا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر ہائے میری قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بہت اچنبھا ہوا، اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھل سکا۔ اب میں اس راز تک کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں وہ راز سامنے لے آئے؟ یہ تو خیر ناممکنات میں سے تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آخر کوئی کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے گا؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر بھی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا معاملہ دیکھوں کہ وہ آخر رات کو کرتی کیا ہیں، ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئیں اور غصے سے بولنے لگیں، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے ذلیل لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی تم؟
اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھیں۔ میں ششتر سے ان کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ میں پڑ چکی تھیں۔ تبھی چھری میرے آگے لہرائی کہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہیں چھوڑ کر آئی ہو تم۔ آنے دو آج تمہارے شوہر کو، بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اگر ارحم کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ کیا کرتے۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسورتی باہر چلی گئیں۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتی۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگاتی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے رہے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی جس سے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سامان کہاں لے کر جائیں گی اور کس کو دیں گی۔ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دیں۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کے نیچے تھیلا رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھیں۔ اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی وہ عام باتیں تو نہیں تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ پھر اچانک سے میں نے دیکھا کہ اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی کہ اماں اب کیا کریں گی، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی کمرے میں۔ میری آنکھیں نیند سے کوسوں دور جا چکی تھیں۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ اب میں ان کی حرکتوں سے پردہ اٹھاؤں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ ان سب سے نکلنے کا کیا حل ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آ رہی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنوانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھیں۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھیں سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھیں۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھی۔ جب ہی اماں چپ چاپ ان کی باتوں کو برداشت کر رہی تھیں۔ کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پان دان لانے کو کہا۔ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر ہی لے جانے والی تھی کہ جب اچانک میرا پاؤں مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظریں اس پر جم گئیں۔ یہ وہی چابی تھی جو اماں کے راز تک مجھے پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا۔ پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بےحد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ جاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپائی آ رہی ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگے۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھیں مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھیں اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کثافت دور ہو گئی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کونپلیں پھوٹ گئی تھیں۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھیں۔ اماں نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ آخر کو وہ بھی دادی بننے جا رہی تھیں۔ میں جب باحملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بسیدہ سی قمیض لے کر آ گئیں جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے حیرت ہوئی اماں یہ قمیض مجھے کیوں دے رہی ہیں، وہ بھی اس قدر گندی۔ اماں کی بات پر میں نے سرے سے ہی انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ تو اماں بولی، جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے یہی پہنی تھی کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا اور یہی اس گھر کی ریت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
پہلی اولاد وارث ہی ہونی چاہیے۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ ان کو پہلا سپوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور کہ میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی قمیض جو بہت پرانی تھی اور بہت ہی بری حالت میں تھی میں سوچنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ قمیض میں کسی بھی حالت میں نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کی بجائے آج اپنے کمرے میں تھی۔ جب مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ آج پھر معمول کے مطابق اماں کھانا لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئیں اور کھانا میز پر رکھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے باکس کو نکالا۔ اسے کھولنے لگیں۔ جیسے ہی اماں نے وہ باکس نکالا میرے پیرے تلوں سے زمین نکل گئی۔ اس باکس میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پورے باکس میں طرح طرح کی پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اماں نے اس میں سے ایک چابی نکالی اور باکس کو واپس تالا لگایا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے میری روح لرز گئی، جیسے بے جان سی ہونے لگی۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی اماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپکپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، جیسے زبان گنگ رہ گئی ہو۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں اماں نے کسی ایک بلی کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ بلی کچھ الگ سی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گر پڑتی اماں میرے پاس آئیں اور اماں نے مجھے سنبھالا۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگیں اور مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں حقیقت سب جان چکی تھی۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ آیا کہ وہ سب یہ کیا کھیل رچا رہی تھیں۔ میں نے چھوڑتے ہی انہیں سوال کیا کہ یہ بلی آخر اس کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بلی یہاں پر کیا کر رہی ہے اور اس کو آپ نے قید کر کے کیوں رکھا ہے۔ مجھے سب بات سچ بتائیں، ورنہ میں ابا کو فون کر کر یہاں بلا لوں گی۔ میری بات سن کر اماں رونے لگیں، کہنے لگیں جس سے میری شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج آدمی تھا، ارحم کا باپ۔ ان کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتی۔ پھر ایک دن مجھے گھر کے باہر یہ بلی ملی۔ ارحم کے باپ کو بلیوں سے الرجی تھی، لیکن جب سے یہ بلی میری زندگی میں آئی سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس بلی کے آنے سے ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ یہ بلی جس بھی گیلے کپڑے کو ہاتھ لگاتی وہ اس میں برکت پڑ جاتی۔ میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا سچائی تھی، پر میں نے اس بلی کو آزاد کر دیا کیونکہ اس طرح اس کو یہاں رکھنا گناہ تھا۔